السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جمعۃ المبارک، اس میں خاص عبادات کے تذکرے ہوتے ہیں، کچھ وظائف کے تذکرے ہوتے ہیں، کچھ درود شریف کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ مخصوص صورتوں کو تلاوت کرنے کا، کچھ آیات کا خاص وقتوں میں پڑھنے کی باتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ کہ جمعے والے دن جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ سورۃ کاف کی پہلی 10 آیات وہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کی بخشش ہے کہ جو جمعے کی رات کو سورۃ دخان پڑھ لیتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، یا پھر وہ سوتے ہوئے 3 بار خاص استغفار جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، یہ مسنون ہے، اس کو پڑھ لے تو اس کو بڑی بخشش مل سکتی ہے۔ یہ سب کچھ زبان سے ہوتا ہے، اور زبان وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی یاد میں اللہ کے نام کی عظمت کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ خالی زبان ہلی نہیں ہے، یا ہماری پنجاب میں زبان لرکی نہیں ہے، اس کے بہت دور اثرات ہوتے ہیں۔ اسی سے بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اور اسی زبان سے کلمہ پڑھ کے بندہ کافر ہوتا ہے۔ اسی زبان سے اقرار کرتا ہے تو نکاح ہوتا ہے، اور اسی زبان سے وہ طلاق بولتا ہے تو ایک عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے جب وہ قسم اٹھایا کرتے تھے تو واللہ تاللہ یہ لفظ ہوتے تھے جو عموماً بولے جاتے تھے قسم اللہ کی۔ اللہ پاک سورۃ المائدہ کی 99 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ ایسے ہی قسمیں اٹھاتے رہتے ہو تو اس پہ اتنی پکڑ نہیں ہے جتنی وہ کہ جو تم نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ قسم اٹھائی اور پھر تم نے اس قسم کو توڑا تو اس کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اوسط درجے کا، یا ان کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ اگر یہ تم سے نہ ہو سکتا ہو کہ اتنا مال نہیں ہے تو پھر 3 دن روزے رکھنے ہیں اکٹھے آگے پیچھے کر کے، اور یہ کفارہ ہے تمہارے اس حلف کا، یہ قسم کا۔ اور اپنی قسموں کو محفوظ رکھا کرو۔ اللہ تمہارے لیے آیات کو کھولتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہ بندے کی ناشکری ہوگی کہ ایسے ہی کو قسم اٹھائے کہ میں بیوی سے نہیں بولوں گا، میں ماموں سے نہیں بولوں گا، میں ابے سے نہیں بولوں گا، میں رشتہ داریوں جہاں جن چیزوں کو خدا نے بنانے کا حکم دیا ہے یہ قسم کو آڑ بنا کر ان کو توڑتا ہے تو خدا کہتا ہے ابھی توڑو اس قسم کو، اور پھر اس کی چھوٹی سی سزا رکھی ہے۔ اور اس لیے کہا گیا ہے کہ قسموں کو محفوظ رکھا کرو، غلط تو اٹھاؤ ہی نہیں۔ اسی طرح اگر مان لیتا ہے تو حدیث مبارکہ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ جو نظر پوری نہ کر سکتا ہو تو اس کا کفارہ بھی قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا اس درجے کا صبح و شام کا، یا ان کو کپڑے پہنائے، یا غلام آزاد کرے، یا پھر 3 روزے رکھے یا آگے پیچھے ملا کے، یہ اس کی قسم کا کفارہ۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ 18 سال تک بیمار رہے تھے اور ان کی بیوی نے کوئی منت مان لی تھی تو ان کو اس بات پہ غصہ ہوا تھا اور فرمایا کہ میں ذرا بہتر ہو جاؤں تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ نے پھر ان کو عذر دیا کہ یہ عذر پورا کر لو، ایک بوکر لے کے ان کو مار دو، تم قسم میں حانث نہیں ہوگے، ولا تحنث، قسم کو توڑنے والے نہ بنو۔ تو یہ قسم کو توڑنا گویا کہ قسم ایسا لفظ ہے کہ جو گویا اللہ کی عظمت کے لیے بولا گیا لفظ عبادت کے معنوں میں ہے، تو وہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کے لیے نہیں بولنا، اور اس کو قائم رکھنا، عظمت کو قائم رکھنا ہے۔ اور اگر تمہارے نزدیک یہ سستی ہوتی ہے تو اس کی چھوٹی سی سزا رکھی ہے، کچھ پیسے لگیں گے تو پتہ چلیں گے، یا اگر پیسے زیادہ نہیں ہیں تو 3 روزے ملا کے رکھنے ہوں گے، یہ کفارہ ہوگا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی
ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کو آگے فارورڈ بھی کیا کریں، ثواب کا کام ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اور جو آئیکن کا بٹن ہے اس کو دبا لیں تو جو نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ کو ملے گی۔ تو یہ ابلاغ تبلیغ کا کام ہے، اور ہمارا یہ سوشل میڈیا کے دین کی باتیں جتنی پھیلتی ہیں اس میں جو اس میں حصہ دار بنتے ہیں ان کو یہ کمال یہ ہے کہ ان کو کوئی 10واں یا 20واں یا 100واں حصہ نہیں ہے۔ نبی پاک نبی رحمت نے کمال کر دیا، فرمایا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ابلاغ کی کوشش کر کے چینلوں پہ اپلوڈ کرنے والا کرتا ہے۔ تم نے اس کو آگے فارورڈ کر دینا ہے تو تمہارا بھی ثواب برابر ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔